بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کی تراویح میں پیراگون سٹی کی جامع مسجد گروپ بلاک میں جو تلاوت کی جائے گی قرآن پاک کی، وہ چھٹا پارہ مکمل اور ساتویں پارے کا پہلا پاؤ انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اس کا خلاصہ اردو میں آپ سماعت فرما لیں۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، جو یہودیوں نے ایک چال چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معاذ اللہ سولی پر لٹکانے کا ایک پروگرام بنایا۔ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا اور 33 سال کی عمر میں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا۔ وہ چوتھے آسمان پر اب بھی موجود ہیں اور قرب قیامت میں آپ نے واپس آنا ہے۔ قرب قیامت میں آپ نے واپس آنا ہے اور نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا امتی بن کر آئیں گے۔ انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے۔ اسی طرح اس چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو بھی وہی شریعت دی ہے جو اے محبوب جو آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انصاف دینے کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے وہ تمہارا فیصلہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، مگر کرنا انصاف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ جو تم وعدہ کرو، جو تم ایگریمنٹس کرو، معاہدات کرو، اس کو ضرور پورا کیا کرو۔ کچھ حرام جانوروں کا تذکرہ کیا جن کا استعمال کرنا، جن کو کھانا اس امت کے لیے منع ہے، جیسے وہ مرا ہوا ہے۔ اب اس کے مرنے کی مختلف کیفیتیں ہیں، چوٹ لگنے سے مرا ہے یا اس کو کسی طریقے سے وہ گر کے مرا ہے، یہ مختلف جو ہے جانور جو غیر اللہ کی طرف جس کو نسبت کر دیا گیا ہو، جو بتوں کے نام پر وقف کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی منع ہے۔ ان جانوروں کی کچھ اقسام کا یہاں ذکر ہے۔ دین کے مکمل ہونے والی آیت، مکمل کرنے والی آیت کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ یہ اسلامی دین ہے۔ یہ جو 9 ذی الحجہ کو جو آخری آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی، وہ بھی آج کی اس منزل کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے کے جو 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی اسی صورت میں ہیں، سورۃ المائدہ کے اندر ہیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا میدان تیہ کے اندر جمع ہونا، بحر کرزم کراس کر کے جب فرعونی ڈوب گئے، اس کے بعد وہاں جمع ہونا میدان تیہ میں، اور وہاں پر تورات کا نازل ہونا، اترنا، یہ بھی اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل جب آپس میں لڑے اور قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا جو بھائی نے بھائی کو کیا۔ بھائی قاتل تھا اور بھائی ہی مقتول تھا، روئے زمین کا پہلا قتل۔ وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یعنی شہید کیا۔ تو حابیل یہ نیک انسان تھے، نیک کردار کے مالک تھے۔ قابیل جو تھا وہ کردار میں ذرا کمزور تھا، غلط کردار کا مالک تھا، غصے میں آیا قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے۔ دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس دور میں قربانی یہ ہوتی تھی کہ آپ کوئی بھی پسندیدہ چیز سامنے رکھتے، دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اس کو، یہ میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر وہ قبول ہو جاتی تو اس کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو جلا ڈالتی، سمجھو قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ حسد میں آ کے دونوں کے آپس میں بات چیت ہوئی، حسد میں آ کے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ یہاں موجود ہے۔ پھر اس کو دفنانے کا مسئلہ پیش آیا، چونکہ پہلا قتل تھا، کبھی ایسا کوئی صورتحال تھی نہیں، تو قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے دفنایا جائے، اس کو کیا کیا جائے۔ تو ایک کوا آیا، کوے نے آ کے زمین کھودی، ایک تنکا اٹھایا، اس کے اندر رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالی۔ قابیل سمجھ گیا کہ اس میں میری طرف کوئی اشارہ ہے کہ مجھے اپنے اس بھائی کی لاش کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، زمین کھود کر اس لاش کو اندر رکھ کے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ واقعہ اس میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں جو ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے۔ جیسے اگر تمہیں کوئی قتل کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو
قتل کر دیا۔ پھر جان کے بدلے میں جان ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے۔ یہ قصاص کے کچھ احکامات یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے سورت میں فرمایا کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں۔ 3 باتیں اس کے بارے میں فرمائی۔ پہلے فرمایا یہ کافر ہیں، یہ وہ انکار کرنے والے ہیں، یہ کافروں کی سوچ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ ہو۔ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ تیسری بات فرمایا کہ وہ نافرمان ہیں انتہا درجے کے، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں یا فیصلوں کے لیے اپنے دیگر دستاویزات لے کے آئے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ مائدہ میں 6 پارے کے آخر میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے 2 برگزیدہ ہستیاں تھیں ہماری، اور یہ نیک انسان تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی بڑی عبادت کی، اللہ کے لیے بڑا، اللہ کی رضا کے لیے بڑا کام کیا ہے، خدمات سر انجام دی ہیں۔ 7 پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ان عیسائیوں کی رہبان کی تعریف کی ہے جو قرآن کو سنتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے برسنے لگ جاتے تھے، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سب سے ٹاپ پہ ہے، سب سے پہلے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا تذکرہ بھی اسی صورت میں کیا ہے کہ شراب جو ہے یہ بالکل حرام قطعی ہے، جس طرح جوا حرام ہے یہ شراب بھی اسی طرح حرام ہے، اور اس کے قریب نہ جاؤ، یہ شیطانی کام ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر احوال بیان فرمائے رب العالمین نے کہ جو ان کو معجزات دیے گئے کہ وہ جب وہ کسی کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا پا جاتا، پرندے کی ایک صورت بناتے، مٹی لے کر پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتی، اور دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کے بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ یہ سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے صورت میں بیان کیے گئے۔ آخر میں ہمارے آج کی منزل کے آخری رکوع میں رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے رب العالمین سے کہ آسمان سے دسترخوان نازل کرے، کھانا آسمان سے آئے، من و سلوہ اترے، اور وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، عید کی طرح خوشی کا سامان ہو ہمارے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا ہی فرمائشیں نہ کرو، اگر ایسا کچھ آ گیا میرے دعا سے اگر آ بھی جاتا ہے تمہارے حق میں بہت بڑا امتحان ہوگا، اگر تم اس پر پورے نہ اترے تو تمہارے لیے عذاب کی صورت اختیار کر لے گا، وہ کھانا آنا تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ قوم نہ مانی، آپ نے دعا کی، اور وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل فرمایا۔ بعد میں جب اس قوم نے اس کھانے کے اندر اسراف کیا اور جو ہدایات عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس پہ عمل نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا قرآن پاک سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط فرمائے، قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، اور اس کی رحمتیں برکتیں بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔